لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، رسول اسلام کی وہ مشہور حدیث کہ جس میں رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. بہرحال کس منزلت کی یہ حامل شہزادی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یا ہم جیسے افراد اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے قاصر ہیں. اس لیے کہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے لیے خود ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ، نحن حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم تمام مخلوقات پر حجت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کے لیے حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور یہ ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ہمارے اوپر حجت ہیں. اب آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام تمام مخلوقات کے اوپر حجت ہیں، اور وہ شہزادی، وہ بی بی خود ائمہ کے اوپر حجت ہے. تو اس کی منزلت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا. خود چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا سر من اسرار اللہ، یہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جو راز الہی میں سے ایک راز ہے. اس کو کون سمجھ سکتا ہے، کون ذات ہے. آپ دیکھیں اگر شہزادی کی زندگی کے سلسلے میں ہم تھوڑا سے تجزیہ کریں اور تھوڑی سی ان کی زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں تو شہزادی کی کل عمر 18 سال ہے، اور اس 18 سال میں شہزادی نے اپنی زندگی میں دنیا کے لیے ایک جامع حیات دی ہے، ایک جامع حیات پیش کی ہے. ہر گوشہ، ہر پہلو انسان کے لیے، بشر کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. خود خواتین کے لیے شہزادی کی زندگی، یہ 18 سال کی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے کہ جس میں ہم آج کے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ 18 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب خاتون کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہوتی ہیں، خوشیاں آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن اسی 18 سال کی عمر میں، کل عمر 18 سال، اور اسی میں شہزادی نے زندگی کے ہر پہلو کو ذکر کیا ہے، ہر پہلو سے درس دیا، ہر مرحلے میں درس دیا ہے.
اگر وہ خاتون کے تینوں مرحلوں کو دیکھا جائے کہ ایک خاتون کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی زوجہ بنتی ہے اور کبھی ماں بنتی ہے، اگر انہی تینوں پہلو کو شہزادی کی زندگی میں دیکھا جائے تو یقیناً ہمارے لیے درس عبرت ہے، درس ہے۔ ہر کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے شہزادی دو عالم نے جو تشنا رہ گیا ہو۔ کیسے بیٹی بننا ہے، بیٹی کو اپنے باپ کا حق کیسے ادا کرنا ہے، زوجہ کو اپنے شوہر کا حق ادا کیسے کرنا ہے، تربیت اولاد کیسے کرنا ہے، تمام مراحل سمٹے ہوئے ہیں اس 18 سال کی زندگی میں۔ اور صرف خاتون کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، مشعل راہ نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کی ذات۔ بی بی نے اپنی اس مختصر زندگی میں معاشرے کے ہر مشکل مرحلے کے لیے درس دیا ہے کہ دیکھو عورت کسی مقام پر پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو اگر معاشرے میں معاشرہ اس طرح کا ہو جائے کہ ظالم مزاج بن جائے تو یہ شہزادی گھر سے قدم باہر نکال کر بتاتی ہے کہ عورت اس مرحلے میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، بلکہ اگر حقوق کے مطالبے کی ضرورت آ جائے تو عورت قدم نکال کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شہزادی کے سامنے سیرت ہے، زندگی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اگر ہمارے ہاں خواتین اور عورتیں اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے باہر آ رہی ہیں تو اس کو عزیزوں کچھ اور نہ سمجھیے، یہ وہی سیرت ہے۔ کل شہزادی دربار تک گئی ہیں، وہ شہزادی کہ جس کی پرچھائی بھی کسی نے نہ دیکھی، وہ شہزادی دربار تک گئی ہیں اور ظالم کے دربار میں جا کے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ شہزادی کی زندگی درس دے رہی ہے کہ اگر تمہارے معاشرے میں بھی کوئی ظلم و بربریت کا تم کو نشانہ بنانے لگے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جاؤ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ اگر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوگے تو گویا تم سیرت فاطمۃ الزہرا پہ عمل کر رہے ہوگے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور جب دربار میں گئی ہیں شہزادی تو جو خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے، پورا معرفت کا خطبہ ہے، معرفت کے سمندر ہے اس خطبے میں۔ اگر خطبے کے ابتدائی جملات پر غور کیا جائے تو بی بی نے کیا شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ خدا کی حمد و ثنا کے بعد بی بی کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کلمۃ جعل الاخلاص تاویلہا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تاویل اخلاص ہے، وضمن القلوب موصولہا، اور یہ وہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو قلوب کے اندر گھر رکھتا ہے، قلوب میں گھر بناتا ہے۔ وَعَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، اور اس کی سربلندی اور سرفرازی فکروں کا پرواز کرنا ہے۔ الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ذات کی، اس توحید کی معرفت کرا رہی ہیں شہزادی۔ پہلے جب دربار میں گئی ہیں تو ایک طویل خطبہ دیا ہے اور اس کے ابتدائی یہ جملات ہیں کہ جس میں توحید کی معرفت کروا رہی ہیں۔ توحید کو تم نے کیسے سمجھا ہے؟ توحید کو تم سمجھتے ہو، اللہ کو تم سمجھتے ہو کہ ان آنکھوں سے دیکھ لو گے؟ نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اپنے پروردگار کے وجود کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، شہزادی کہہ رہی ہیں الممتنع من الابصار رؤیتو، کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آنے والا مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا علی یہ بتائیے آپ اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس خدا کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ مولا عجیب جواب دیتے ہیں۔ ظالب یمانی آتا ہے، آ کے کہتا ہے علی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کو کبھی آپ نے دیکھا بھی ہے؟ مولا کہتے ہیں علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو علی نے نہ دیکھا ہو۔ جانے لگا،
سوچا کہ جواب مل گیا، ایک مرتبہ مولا نے روکا، کہا واپس آؤ، جواب مکمل ہو جانے دو تب جانا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں یاد رکھنا علی کا خدا بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے، تم کو اپنے دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا، تب وجود پروردگار تمہیں نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم نے اس کائنات میں اور تمہارے نفسوں کے درمیان اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے تم وجود پروردگار تک پہنچ جاؤ، تمہارے لیے حق واضح ہو جائے۔ دو چیزوں کا انتظام کیا ہے اللہ نے، نشانیاں اپنی قرار دی ہیں، ہمارے نفسوں کے اندر اپنی نشانیاں قرار دی ہیں پروردگار نے، اور اس کائنات میں نشانیاں قرار دی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنے پروردگار تک پہنچ سکو۔ کیا ہم نے اس کی نشانیوں پہ کبھی غور کیا؟ ہم نے اس کی نشانیوں کو کبھی ملاحظہ کیا؟ ہمیں اس کی نشانیوں میں کبھی پروردگار نظر آیا؟ اس کا وجود نظر آیا؟ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ آسمان، یہ زمین، ان تمام چیزوں میں وجود پروردگار پنہاں ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اگر ہمیں وجود پروردگار نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب فلسفہ آیات اور فلسفہ نشانی برباد ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی تاکہ تم اس کے وجود تک پہنچ جاؤ۔ کیا ہم نے کبھی وجود پروردگار کو تلاش کیا؟ اس کی نشانیوں میں اپنے نفسوں کے اندر اس کے وجود کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اس نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، کبھی ہم نے اس کے وجود کو تلاش کیا؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا وجود ہر نشانی میں ہے۔ اے معبود، ہم نے آسمان کا شامیانہ دیکھا، تیرا وجود مجھے نظر نہ آیا۔ ہم نے یہ زمین کی وسعت دیکھی، تیرا وجود نظر نہ آیا۔ ہم نے یہ دریاؤں کی روانی دیکھی، تیرا وجود نظر نہ آیا۔ ہم نے یہ درختوں کی درخشانی دیکھی، تیرا وجود نظر نہ آیا۔ ہم نے آدم کا علم دیکھا، تیرا وجود نظر نہ آیا۔ موسیٰ کا تقوی دیکھا، تیرا وجود نہ نظر آیا۔ ابراہیم کی خلت دیکھی، تیرا وجود نہ نظر آیا۔ محمد کا جمال دیکھا، تیرا وجود نظر نہ آیا۔ علی کا کمال دیکھا، تیرا وجود نہ نظر آیا۔ آخر تیرا وجود میں تلاش کر رہا تھا، نظر نہ آیا۔ عجب نہیں آواز دے پروردگار، اگر میرا وجود نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وجود یہ جو نشانیوں کا فلسفہ ہے، یہ وجود پروردگار کا جو فلسفہ ہے، یہ برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کوئی ذات ایسی ہونا چاہیے کہ جس کو وجود پروردگار نظر آ رہا ہو، اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ میں ایک ذات ایسی ملی کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فی، کہ میری نظر اس چیز پر بعد میں گئی، اس سے پہلے ہم نے وجود پروردگار کو تلاش کیا۔ علی کی نظر پہاڑ پہ بعد میں گئی، اس سے پہلے اس میں وجود پروردگار کو پایا۔ دریا پہ بعد میں گئی، اس سے پہلے وجود پروردگار کو پایا۔ آدم کے علم پہ بعد میں نظر گئی، لیکن اس سے پہلے وجود پروردگار کو تلاشا۔ نوح کے تقوی پہ علی کی نظر بعد میں گئی، اس سے پہلے وجود پروردگار کو تلاشا۔ یعنی مولا کائنات کی وہ ذات ہے جو کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فی۔ علی کی نظر اللہ کی نعمتوں میں بعد میں جاتی ہے، پہلے اس میں وجود پروردگار کو تلاشتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ لہذا اللہ نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں جو دیں ہمارے نفسوں کے اندر، اس کائنات میں جتنی نشانیاں قرار دیں، جتنی نعمتیں دیں، سب کا سبب یہ ہے کہ اس تک پہنچا جا سکے ان کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں، اگر نظم پروردگار کو ملاحظہ کریں، وجود پروردگار کو تلاش کریں، اس کی نشانیوں کو اگر ہم تلاش کرنے میں آئیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں نشانی پروردگار نظر آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم تلاش کریں۔ مثال کے طور پر ایک انار آپ لیجئے، انار کو بیچ سے چاک کریے، اور چاک کرنے کے بعد اس کو ملاحظہ کریے کہ کس نظم و ضبط کے ساتھ اس میں انار کے دانے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔
آپ اس میں سے 2-4 انار کے دانوں کو نکال لیجئے، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ پھر اسی طریقے سے اسی نظم و ضبط کے ساتھ ان انار کے دانوں کو ویسے ہی چن دیجئے جیسے چاک کرنے سے پہلے تھا، دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی پروردگار ہیں جو اس نے ان نعمتوں میں قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کی ان نعمتوں میں وجود پروردگار کو، اس کی نشانی کو تلاش کرنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ جہاں حکم ہو رہا ہے کہ ہماری نعمات میں، اس کائنات میں، اپنے نفسوں کے اندر ہر جگہ پر وجود پروردگار کو تلاش کرو، لیکن یاد رکھنا کبھی اللہ کی ذات کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرنا، وَإِلَّا خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ذات کے سلسلے میں زیادہ عقل لگاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اس کی ذات جو ہے وہ ذات ہے جو لامحدود ہے۔ شیخ بہائی علی اللہ مقامہ ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے مذہب کے، مؤلف ہیں، بے پناہ کتابوں کے مؤلف ہیں، فلسفی ہیں، اور ایک دن گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، اس میں بیٹھے ہوئے وجود پروردگار کو، اس کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں کہ اس کی ذات کیسی ہے، کیسے اس کو سمجھا جائے۔ کافی دیر گزر گئی، اور جب دیر کافی گزر گئی تو ایک مرتبہ گھر میں نوکر تھا، وہ کام کاج کے لیے گھر میں آیا، اس نے دیکھا کہ شیخ بہائی کافی غور و خوض میں مبتلا ہیں اور کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ شیخ بہائی غور و خوض میں مبتلا ہے، اپنے کام پہ چلا گیا، کام کرنے لگا۔ جب گھر کے کام سارے تمام کر چکا، پھر آیا ایک مرتبہ پوچھنے کے لیے کہ اور کوئی کام ہے۔ پھر دیکھا کہ اسی عالم میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کروٹ بدلنے، بس جیسے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں، غور و فکر میں مبتلا ہیں۔ واپس ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، نوکر اس کا کام ہی بار بار آنا ہے، پوچھنا ہے، صاحب کی خدمت کرنا ہے۔ پھر آیا، پھر دیکھا اسی عالم میں۔ ایک مرتبہ اب اس سے برداشت نہیں ہوا کہ پوچھتا ہے کہ آج میں صبح سے آیا ہوں اور جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کسی فکر میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں۔ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، بڑے سے بڑے مسئلوں کو چٹکیوں میں سلجھا دیا کرتے ہیں، آج آخر کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ اتنا غور و فکر کر رہے ہیں؟ شیخ بھائی کہتے ہیں، یہ نوکر کہتا شیخ بھائی سے کہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریے، شاید مجھ جیسا ناقص انسان حل کر دے۔ شیخ بھائی کہتے ہیں کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں جس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں اس کو تو نہیں حل کر سکتا۔ بہرحال وہ نوکر تھا، اس نے سوچا بہرحال کوئی سنگین مسئلہ ہوگا کہ جس کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی، شب ہو گئی۔ پھر یہ آیا جانے کے لیے، دیکھا شیخ بھائی ویسے ہی غور و فکر میں مبتلا ہے۔ اس نے آگے سوال کیا کہ ابھی تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مشغول ہوں۔ اس نے کہا کہ اب تو رات کا وقت ہو گیا، میرے گھر جانے کا وقت ہو گیا، میں گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ، جاؤ۔ اب جب دوسرا دن نمودار ہوا، پھر وہ حسب معمول اپنے کام پر آیا صبح کے وقت، پھر دیکھا اسی عالم میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے ہی غور و فکر ان کی شروع ہے۔ دن بھر ہو گیا، عصر کا وقت دوسرا آ گیا، دوسرے دن کا۔ اب اس سے برداشت نہیں ہوا، یہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے پہنچا شیخ بھائی کے پاس۔ آخر کون سا ایسا مسئلہ آ گیا درپیش کہ کل سے ابھی تک نہیں سلجھا پائے آپ تو یہاں کے باریک سے باریک مسئلوں کو سلجھا دیتے ہیں، آخر یہ کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا جسے ابھی تک آپ نہیں سلجھا سکے ہیں؟ بتائیے تو صحیح، ہو سکتا ہے مجھ سے ہی حل ہو جائے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو شیخ بھائی نے کہا کہ اب تو اصرار کر رہا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں، لیکن تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو میرے مسئلے کو حل کر دے۔ تیرے پاس اتنی عقل کہاں ہے، تیرا اتنا ذہن کہاں پہنچے گا؟ نوکر کہتا نہیں، آپ بتائیے، ہو سکتا ہے حل ہو جائے۔ شیخ بھائی نے کہا کہ میں ذات خدا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ذات ہے کیسی، اس کی ماہیت کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے۔ شیخ بھائی نے کہا اتنا چھوٹا سا مسئلہ، کل سے آپ اس میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، فکر کر رہے ہیں،
اس کو تو میں چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ شیخ بہائی جیسا بڑا عالم دین، اس کے سامنے ایک چیلنج آ گیا کہ ہم کل سے اس میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے گھر کا نوکر آ کے کہہ رہا ہے ہم اس کو منٹوں میں جو ہے حل کر دیں گے۔ ان کو بھی بڑا تعجب ہوا، کہا اچھا تو دعویٰ کرتا ہے ایسا؟ نوکر نے کہا ہاں میں حل کر دوں گا، آپ کو 2-3 کام کرنے ہوں گے۔ شیخ بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں کام کروں گا، کیا کرنا ہے؟ نوکر نے کہا آپ کو میرے ساتھ گھر سے باہر چلنا ہوگا۔ شیخ بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن یہ وعدہ کرو کہ میرا مسئلہ حل کر دو گے۔ اس نے کہا ہاں میں اسی لیے آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ شیخ بھائی کو اس نے لیا اور سمندر کے کنارے آ گیا، اور سمندر کے کنارے آنے کے بعد شیخ بھائی سے کہتا ہے آپ سمندر کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھ۔ شیخ بھائی کہتے ہیں ہم نے دیکھا سمندر کو۔ کہا ایک کام کریے آپ۔ کہا آپ کیا کام کرنا ہے؟ سمندر تک لانے کی بات تھی، سمندر تک لے آئے، آپ کیا کرنا ہے؟ کہا ایک گڈھا کھودو یہاں پر۔ کہا تم مسئلے کو حل کرنے لایا ہے یا مجھ سے گڈھا کھدوانے کے لیے لایا ہے؟ تو یہ نوکر کہتا ہے کہ جب تک گڈھا آپ نہیں کھودیں گے تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو جواب آپ کا نہیں ملے گا۔ غرض کی شیخ بھائی نے وہ چھوٹا سے گڈھا کھودا، اور جب گڈھا کھود دیا تو ایک مرتبہ نوکر کہتا ہے آپ گڈھے کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ نوکر کہتا شیخ بھائی کہتے ہیں ہاں گڈھے کو دیکھ رہا ہوں۔ سمندر کا پانی دیکھ رہے ہیں؟ شیخ بھائی کہتے ہیں ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اب بتا جواب کیا ہے تیرا؟ آخر پہلی پہ پہلی بجھا رہا ہے، جواب کیا ہے؟ اتنے کام گھر سے باہر لے کے آیا، سمندر تک لے کے آیا، گڈھا کھدوا دیا، اب جواب کیسے دے گا؟ بس ایک مرتبہ نوکر کہتا ہے کہ آپ سے ایک اور کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ یہ سمندر کے پانی کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس گڈھے کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس پورے سمندر کے پانی کو اس گڈھوں میں سمو دیجئے، پورے پانی کو آپ اس گڈھے میں سمو دیجئے۔ شیخ بھائی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیخ بھائی کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے لامحدود اور گڈھے کی ظرفیت ہے محدود، لامحدود چیز اس گڈھے میں کیسے آ جائے گی؟ بس نوکر کہتا ہے آپ نے تو خود ہی جواب لے لیا، ایک لامحدود ذات کے بارے میں اگر سوچیں گے، انسان کے پاس جو عقل ہے وہ محدود ہے، تو لامحدود ذات کیسے اس محدود عقل میں آ سکتی ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک لامحدود ذات کے بارے میں یہ عقل محدود سے ہم کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں اور اپنی عقل میں سمو سکتے ہیں؟ جب سمندر کا پانی جو لامحدود ہے اس گڈھے میں نہیں سمویا جا سکتا، تو وہ ذات جو لامحدود ہے اس کو ہم اپنی عقلوں سے کیسے درک کر سکتے ہیں؟ اسی لیے مولا نے کہا کہ اس کی ذات کے بارے میں کبھی غور و فکر نہ کرنا وَإِلَّا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے صفات کے بارے میں غور و فکر ہو، اس کی نشانیوں کے بارے میں دیکھو، اس کی نشانیوں کو دیکھو، اس کے وجود تک خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے اس نے تمہارے نفسوں کے درمیان اپنی نشانیاں قرار دی ہیں، تمہاری اس کائنات میں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں تاکہ ان نعمتوں میں اس کی نشانی کو تلاش کرو، وجود پروردگار تک پہنچتے چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو یہ بی بی خطبہ دے رہی ہیں دربار ملعون میں، اور توحید کی معرفت کروا رہی ہیں کہ توحید کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ ابتدائی جملے ہیں، بہرحال ایک طویل خطبہ ہے اور اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ آپ خود دیکھیں یہ بی بی کون بی بی ہے۔ بہرحال اس خطبہ بہت طولانی ہے اور بہت سے اس میں مراحل ہیں، میں سب کو عرض نہیں کر سکتا۔ آپ خود اس بی بی کی ذات کے بارے میں دیکھیے، یہ بی بی کون بی بی ہے؟ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جسے خود امام کہہ رہے ہیں ہیا سر من اسرار اللہ، یہ راز الہی میں سے ایک راز ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ خود امام فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا جس گھر میں کسی بچی کا نام فاطمہ ہو۔ کس منزلت کی حامل ہے یہ بی بی، کبھی اس گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، اگر کسی بھی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہو، تعارف کرانا ہو، تو پہلے دیکھا جاتا ہے اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔
اگر اس بیوی کے سلسلے میں آپ کو معرفت حاصل کرنا ہو تو پہلے دیکھیے اس کا باپ کون ہے، اس کے والد کون ہے اور اس کی ماں کون ہے۔ والد وہ ہے جو سید المرسلین ہے، خاتم المرسلین ہے، اور ماں کون ہے؟ ماں عالم اسلام کی مظلومہ خاتون ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جن کے احسانات کے تلے عالم اسلام کا ہر فرد دبا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر ختیجہ کا احسان نہیں ہے۔ کون سی ذات ہے یہ ختیجہ؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ کس عظیم ہستی کی یہ عظیم ہستی ہے جو ماں بنی ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ ان کی عظمت ایسے سمجھیں، جب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جب واپسی ہوئی ہے رسول اسلام کی، اور جب واپس آنے لگے بیت الشرف کی طرف، تو ایک مرتبہ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد عرض ادب و سلام کے بعد جبریل نے کہا رسول سے کہ آپ معراج سے تشریف لے آئے، اب بیت الشرف جا رہے ہیں؟ رسول نے کہا ہاں جبریل، میں سفر معراج سے واپس ہوا۔ جبریل یہ بتاؤ تمہاری کوئی آرزو اور تمنا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری اور آرزو اور تمنا کہا، میں تو آپ کا خادم ہوں، لیکن ہاں ایک پیغام ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں۔ پہچانیے بی بی ختیجہ کس عظیم ہستی کا نام ہے، کس با فضیلت خاتون کا نام ہے۔ رسول کہتے ہیں وہ پیغام کیا ہے؟ کون سا پیغام تو لے کے آیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب رسول سفر معراج سے اپنے گھر واپس جانے لگے تو جا کے رسول سے کہہ دینا جب اپنے گھر جائیں تو بی بی ختیجہ کو میرا سلام کہیں۔ اللہ سلام بھجوا رہا ہے۔ اس کے بعد جب جبریل نے سلام پہنچا دیا تو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں اب جبریل تو بتا تیری آرزو اور تمنا کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ عرض ادب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں جبریل کہ یا رسول اللہ، جب اللہ کا حکم بی بی تک پہنچا دیجئے گا، اللہ کا سلام بی بی تک پہنچا دیجئے گا، تو اپنے خادم ملائکہ کے سردار جبریل کا بھی سلام پہنچا دیجئے گا۔ کس عظیم ہستی کا نام ہے ختیجہ، کس با فضیلت خاتون کا نام ہے ختیجہ، کہ ملائکہ فخر محسوس کرتے ہیں اس ہستی تک سلام پہنچانے میں۔ وہ ہستی ہے، وہ عظیم خاتون ہے کہ جس کو اللہ سلام بھجوا رہا ہے، لیکن عالم اسلام نے اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، اور تاریخ کے اعتبار سے بھی اس ہستی کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کی عمر کے سلسلے میں، اس کے سن کے سلسلے میں، کہ رسول سے جو شادی ہوئی وہ کافی سندراز تھیں، آپ کے سامنے ہے تاریخ، لیکن حقیقت حال کچھ اور ہے۔ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 28 سال ہے اور رسول اکرم کی عمر کل 25 سال ہے۔ تاریخ نے اس عنوان سے بھی ظلم کیا ہے۔ آپ دیکھیں کون سی ذات ہے، ایک شب میں خواب میں دیکھتی ہیں بی بی کہ نوروں کا ایک ہجوم ہے جو میرے آنگن میں اترا ہے، اور اس طریقے سے نوروں کا ہجوم اترا ہے کہ پورے گھر کو منور کر دیا نور نے۔ اب جب خواب سے بیدار ہوئی، ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر دے دیجیے، آخر ہم نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ورقہ کہتے ہیں کہ اے بی بی، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ آپ عنقریب آخری نبی کی زوجیت میں جانے والی ہیں۔ یہ وہ تعبیر تھی جسے بی بی نے محفوظ کیا۔ بہرحال ایک پوری تاریخ ہے وہ سلسلہ کہ کیسے یہ شادی ہوئی، شادی کا اہتمام ہوا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ان دو ہستیوں کا خطبہ نکاح پڑھا ہے، اور اس قدر خوش تھی یہ ذات ابو طالب علیہ السلام کہ اس خوشی کے موقع پر جناب ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں جب شادی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں
تو اس خوشیوں میں دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے سنت آئی ہے؟ یہ دین ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ اگر آج عالم اسلام اس سنت پر عمل کر رہا ہے تو گویا سنت ابو طالبی پہ عمل کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شادی ہو گئی، خدیجہ خانہ نبوت کی ذمہ دار بن گئیں۔ اب وہ زندگی ہے، وہ تاریخ ہے آپ کے سامنے کہ ہر طرف سے تانوں کا ایک سلسلہ ہے، ہر طرف سے برائیاں ہیں، لوگ طرح طرح کے تانے دے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے سے شادی کی ہے، ایسی کی زوجیت میں گئی ہیں جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ ان تمام تانوں کے باوجود خدیجہ نے شکر معبود کیا ہے، شکر کا پہلو کبھی نہیں چھوڑا، دامن کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ شکر پروردگار کیا ہے، اور کمال کی منزلوں تک گئی ہیں، اور درس دیا ہے آنے والی زندگی کو، آنے والی نسل کو، کہ عورت وہ ذات ہے کہ اگر کمال تک پہنچ جائے، بھلے وہ امام ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اماموں کی ماں بن سکتی ہے، اس کے دودھ سے پلنے والے بچے امام بن سکتے ہیں، اس کی آغوش میں پلنے والے زینب و کلثوم بن سکتے ہیں۔ ارے یہ وہ عورت اگر منزل کمال طے کر لے تو یقین جانیے کہ یہ عورت وہ ذات ہوتی ہے کہ جو کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن سکتی ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ خود زبان پیغمبر کہہ اٹھتی ہے فاطمہ تو ام ابیہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ بہرحال وقت نہیں ہے، حکم ملا ہے کہ اذان کا وقت قریب ہے، لہذا آپ دیکھیں یہ شہزادی کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، اور یقیناً ہم جیسی زبانیں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتی، قاصر ہیں اس کے تذکرے سے، اس لیے کہ جو راز الہی میں سے ایک راز ہے، جو خود ائمہ کے لیے حجت ہے، جس کے احترام میں خود رسول کھڑے ہو جاتے ہوں اور اس کے بعد بوسہ لے کے اپنی جگہ پہ بٹھالتے ہوں، یہ وہ ذات ہے۔ عزیزوں، تاریخ ہمیں کچھ ایسے منازل بھی دکھاتی ہے، ایسے مرحلے بھی دکھاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر کے سامنے تشریف فرما ہے کہ دیکھتے ہیں ادھر سے ایک عورت کا گزر ہوا جو کہ حاملہ ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اس گلی سے، اس قریے سے گزر رہی ہے، پیروں میں کپ کپی ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی کے خوف سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ہے حاملہ، اور بھاگتی ہوئی آ رہی امام دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کا دامن میں اس کا پیر پھنستا ہے اور وہ زمین کے اوپر گر جاتی ہے، خاتون حاملہ ہے، زمین کے اوپر گر جاتی، جیسے ہی یہ منظر امام دیکھتے ہیں بے ساختہ ایک چیخ نکل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گھر تشریف لے گئے، دسترخوان سجا تھا، دسترخوان پہ تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک غلام آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے امام ابھی جس منظر کو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک عورت زمین پر گر گئی، وہ حاملہ تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے، اس کے پیچھے کچھ سپاہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے سروں پہ کوڑے مارے ہیں۔ بھائی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے شدت کے ساتھ گریہ کیا اور اتنا گریے میں اضافہ ہوا کہ امام کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک مرتبہ امام کی زبان سے ایک جملہ نکلا لعن اللہ قاتلی کا یا فاطمہ، اے میری جد ماجدہ، آپ کے قتل کرنے والوں پر لعنت ہو اللہ کی۔ عزیزو، شاید یہ امام کو اپنی جد مظلومہ کا واقعہ یاد آ گیا ہو، وہ مصائب یاد آ گئے ہوں کہ ہمارے
हमारी जद्दा भी थी, अरे शिकम में मोहसिन था। अरे जालिमीन, अभी रसूल को गए हुए 3 दिन गुजरे थे कि ये मलऊन दरवाजे पे आगो लकड़ियां लेके जमा हो गए, आवाज देते हैं अली को बाहर निकालो वरना इस घर में आग लगा देंगे। एक मर्तबा शहजादी दरवाजे के पुष्ट पे आ जाती हैं, ए आने वालों, ए रसूल की उम्मतियों, अरे उस घर में आग लगा दोगे जिसमें शहजादे हसनैन रहते हैं, जिसमें अली मुर्तजा रहते हैं, अरे जो रसूल की देवड़ी है। आने वालों ने एक न सुनी। अजीजा ने गिरामी, रिवायत के जुमले हैं, एक मर्तबा जुल्म की इंतहा होती है, दरवाजे में आग लगाई जाती है। अरे जलता हुआ दरवाजा, अरे दरवाजे के पीछे बीबी खुद सरापा मौजूद है। उस दरवाजे की एक खासियत ये थी कि उसमें एक नुकीली कील लगी हुई थी। जब दरवाजा गिराया गया, अरे बीबी दरवाजे के पीछे थी, वो कील बीबी के सीने में पैवस्त हो गई। आवाज दी, ए फिजा, अरे मदद को आओ, अमानत अली जाया हो गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। रिवायत के जुमले हैं, एक मर्तबा फिजा आई, बीबी को सहारा दिया। अब जो बीबी गश से आंखें खोलती हैं, अजीब आलम देखती हैं, अली को जालिमीन पकड़े हुए ले जा रहे हैं। बस एक मर्तबा अब बीबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अली के कमर में पटका बंधा था, अरे जोर से उसको थामा, मैं अली को बाहर न जाने दूंगी। अजीजों, अब जो तारीख ने लिखा है वो जुल्म हुआ। अरे बीबी के बाजुओं पे गिलाफे शमशीर से वार किया गया। एक जालिम आगे बढ़ता है, अरे बीबी के गाल पे वो तमाचा मारा। रिवायत लिखती है, ए मर्रत ना हो, अरे बीबी की आंख सुर्ख हो गई, अरे कान का गोशवारा गिरा। अजीजों, मौला को ले गए। एक मर्तबा बीबी ने अपने को संभाला, आवाज देती है, अरे अली को छोड़ दो वरना फातिमा अपने बाल को परेशान करेगी। अजीजों, तारीख में मिलता है, रिवायत में मिलता है, थोड़ी देर के बाद मौला कायनात घर में आते हैं। अब वो शहादत के मौके हैं, वो मुसीबत के अय्याम हैं, बीबी ने किस तरीके से ये अय्याम गुजारे हैं। अगर आपको ये देखना है कि अहले बैत के ऊपर किस कदर मुसीबत पड़ी है तो 2 मरहलों में देख सकते हैं। 2 बीबियां ऐसी मिलती हैं कि उनके मसाहिब का तस्करा हमें इस मरहले से हो जाता है। एक जनाब ज़ैनब है, एक शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा है। आप अगर ये जानना चाहते हैं बीबियों के ऊपर किस कदर मुसीबत हुई तो इन्हें आलम नमाज में देखिए। जो बीबी शाम गरीबा में भी नमाज खड़े होकर पढ़ती थी, अरे कैद खाने शाम में वो बीबी अरे इतनी माजूर हो गई कि बैठ के नमाज पढ़ रही है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद करीब जाते हैं, ए फूफी अम्मा, अरे मैंने आपको शाम गरीबा में भी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। ए फूफी अम्मा, आज बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही है? ए सैयद सज्जाद, अरे जिस्म ने जवाब दे दिया। एक मरहला अरे शहजादी का भी मिलता है, वो शहजादी कि जिसकी पसलियां टूटी हुई थी, कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी। एक दिन अली ने देखा कि शहजादी बैठ के नमाज पढ़ रही है। एक मर्तबा बिन्ते रसूल के खिदमत में आए, ए बिन्ते रसूल, अरे आखिर क्या वजह है कि अली आज आपको बैठ के नमाज पढ़ते देख रहा है? अरे फातिमा ने कहा, ए अली, अरे फातिमा के जिस्म ने अब जवाब दे दिया। रात में मेरे बाबा और मेरी अम्मा आई थी, ए फातिमा, अरे अब इस जमाने की मुसीबतों से तुम छुटकारा पाने वाली हो। अब अनकरीब वो मौका आ रहा है कि तुम हमसे खुल्दे बरी में मिलोगी। वसयअलमून अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामिन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, हम सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार इनायत फरमा।
اے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔